تو الحمدللہ آغاز ہو رہا ہے۔ میرے لیے یہ بڑا شرف ہے، بڑی سعادت ہے کہ آج کم و بیش 13 سال بعد یہاں شہر اعتکاف میں ایک بار پھر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ بہت سے لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہ ہو، پہلے 94 میں الحمدللہ یہاں اعتکاف بیٹھا تھا، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے شفقت فرمائی اور 27ویں کے اجتماع میں یہ شرف اور سعادت حاصل ہوئی تھی۔ آج الحمدللہ ایک بار پھر یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں اس ہستی کے سامنے، اس شخصیت کے سامنے کہ جن کو دیکھ کر، جن کو سن کر میں بڑا ہوا ہوں، عمر میں بھی اور جو کچھ پہچان کے حوالے سے بڑا ہوا ہوں، یہ سب قبلہ ڈاکٹر صاحب کا فیضان ہے۔ میں برملا اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ علمی فیضان تو ایسا ہے کہ مجھ جیسے تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے شہنشاہ بن گئے، لوگ بادشاہ ہوتے ہیں، شہنشاہ ہوتے ہیں، قبلہ ڈاکٹر صاحب شہنشاہ بھی ہیں اور شہنشاہ گر بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ بڑا کرم ہے، بڑی عنایت ہے کہ آج مجھے ایک بار پھر حضرت قبلہ کی دست بوسی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا ان کو صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر جو غم، امت کا غم انہوں نے اپنایا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے قلب میں عطا کیا ہے، اس میں سے کچھ حصہ اگر ہمیں عطا ہو جائے تو ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ یقین کی کیفیات آج کے اس پرفتن دور میں بڑی ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم کوئی بھی بات یقین سے نہ کہتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے قلوب میں یقین کی کیفیات پیدا کی ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ جو عشق محمد سے ہو سرشار مظفر، جو عشق محمد سے ہو سرشار مظفر، اس دل میں یقین رہتا ہے شاید نہیں رہتا، اس دل میں یقین رہتا ہے شاید نہیں رہتا۔ تو میں اس ہستی کو سلام پیش کرتا ہوں، میں اس لیے کہ اس شخصیت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آج دنیا بھر کے لوگوں میں اس شخص نے کیفیات یقین پیدا کی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، کچھ دکھا دیں جس سے ایمان اور پختہ ہو جائے اور مستحکم ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ آس پاس صحابی رسول نے دیکھا اور ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس درخت کو اپنے پاس بلا لیجئے۔ وہ جانتے تھے کہ آقا اللہ کے محبوب اس کا اختیار رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربان جائیں، حضور فرماتے ہیں کہ میں نہیں بلاتا، تم جا کے درخت سے کہہ دو کہ تمہیں اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، صحابی رسول گئے، درخت سے اسی طرح کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ درخت دائیں طرف کو جھکا، جڑیں اکھڑی،
बाएं तरफ को झुका, जड़ें उखड़ी और जड़ें उखाड़ता हुआ हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया और अर्ज किया, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये देखना था। सहाबी रसूल ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मेरे ईमान की पुख्तगी के लिए इतना काफी है, इस्तेहकाम के लिए इतना काफी है कि अब इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन की मंजिलों से होता हुआ हक्कुल यकीन की मंजिलों तक पहुंच गया है। लेकिन क्या कहिए सईदना सिद्दीक अकबर के ईमान को। कुफारे मक्का आए, कहा कि अगर कोई ये कहे कि रात के एक पहर में नीचे एक लम्हा भी नहीं गुजरा और वहां सदियां गुजर गईं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, फिर सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन और अदना की रिफतों तक दिख गया, अगर ये कोई कहे तो क्या यकीन कर लोगे? कहा यकीन नहीं करूंगा, इसलिए कि बात यकीन करने वाली है नहीं। कुफार ने कहा अगर यकीन नहीं करोगे तो तुम्हारे नबी ने ऐसा ही कहा है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने एक लम्हा नहीं लगाया, फरमाया खुदा की इज्जत की कसम कभी यकीन न करता, अगर किसी और ने कहा होता, लेकिन यकीन करता हूं इसलिए कि किसी और ने नहीं, मेरे मुस्तफा ने कहा है, इसलिए यकीन करता हूं। वो कैफियत यकीन आज के दौर में इस वारिस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें मिली हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको उम्र दराज अता फरमाए, सेहत और सलामती के साथ उम्र दराज अता फरमाए। मैं इस तकरीब